اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم اور آپ کو اس دینی پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال حسنہ کو قبول فرمائے اور ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جانتے ہیں دینی مجلس ہوتی ہے، یہ ہم سبھی کو پتہ ہے کہ دینی جو مجالس ہوتے ہیں اس کو فرشتے اپنی رحمت سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی ناچ گانے کی محفل نہیں ہے۔ یہ محفل ایسی ہے کہ جس کے اندر قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر اچھی باتیں کی جاتی ہیں، تاکہ اس سے جو ہے ہمارے ایمان جو ہے تازہ ہوں اور ہم جو ہے قرآن و حدیث جو کچھ نہیں جانتے ہیں اس سے ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں اور ہم اچھے طریقے سے قرآن و حدیث کے شیدائی بن جائیں۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے بہت مشہور آیت ہے، اس کا ترجمہ میں کرنے جاؤں گا تو ترجمے ہی میں میرا پورا وقت چلا جائے گا، اس لیے میں جو ہے صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینوں کی گنتی کی تعداد ہے جو 12 ہے، وہ جب دنیا پیدا کی تھی یوم خلق السماوات والارض منہا، جب دنیا کو پیدا کیا تھا اسی وقت تعداد مقرر کر دی تھی، اور اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حرمت والے جو ہے مہینے بنائے۔ حرمت والوں میں سے ایک مہینہ یہ ہے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور اس کے بعد ایک مہینہ ہے رجب۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، 4 جو مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں، باقی اور مہینے حرمت والے نہیں ہیں۔ یہ حرمت والے کیوں ہو گئے اس کا بھی بتاؤں گا آپ کو، کہ جیسے ذی قعدہ جو مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جنگ و جدال سے جو ہے وہ لوگ باز رہتے تھے، مکہ والے جو عرب والے تھے وہ جنگ و جدال جو ہے نہیں کرتے تھے ذی قعدہ کے اندر۔ اور ذی الحجہ کے اندر کیا ہوتا تھا کہ اس کے اندر حج کرنا رہتا تھا، عمرہ کرنا رہتا تھا، تو اس وجہ سے اس مہینے کے اندر جو ہے لڑائی وغیرہ اور بدماشی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے محرم کا جو روزہ ہوتا تھا، محرم کا جو مہینہ ہوتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ دور دراز سے لوگ آتے تھے مکہ میں، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ لوگ امن و امان کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، اس لیے اس کو محرم کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد رجب کا جو مہینہ ہے، رجب کا مہینہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے آتے تھے، کس لیے؟ حج کے ارادے سے آتے تھے، عمرے کے ارادے سے آتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ یہاں ٹھہرتے تھے، اور ٹھہرنے کے بعد حج عمرہ کر کے پھر وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ تو اس لیے جو ہے یہ رجب کا مہینہ جو ہے اس لیے وہ کیا گیا۔ لیکن آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج کے اندر رجب کا جو مہینہ چالو ہو گیا ہے، اس کے اندر مسلمانوں نے بہت ساری بدعتیں ایجاد کر لی ہیں، ہے کہ نہیں؟ بدعتیں ایجاد کی ہیں، جو نام و نہاد مسلمان ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن نام رکھ لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان بدعات و خرافات میں ملوث ہے۔ بدعات و خرافات کسے کہیں گے؟ جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن و حدیث سے لینا دینا نہ ہو، یا صحابہ نے اس کو عمل میں نہ لایا ہو، اس کو اپنے طریقے سے بعد میں ایجادات کر لی گئی ہوں، بعد میں نئی نئی چیزیں اس میں بنا لی گئی ہوں، اسی کو بدعت کہا جائے گا۔ عام طور پر مسلمانوں میں دیکھا جاتا ہے کہ بدعت کی بہت ساری خرافاتیں موجود ہیں رجب کے مہینے کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر صلاۃ الرغائب ہے کہ نہیں؟ ایک صلاۃ الرغائب ہے جو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر لوگ عجیب عجیب طریقے سے کرتے ہیں۔ کوئی بولتے ہیں 3 قرآن مکمل ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے 10 قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے مغرب اور عشاء کے درمیان کیسے آپ 10 قرآن یا 3 قرآن مکمل کر لیں گے؟ ہم لوگوں کو تو 6 مہینے ہو جاتے ہیں، 10 دن ہو جاتے ہیں، سال بھر ہو جاتے ہیں، ہم مکمل نہیں کر پاتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے پہلے قرآن کو مکمل کرنے سے منع فرمایا ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن مکمل نہ کیا جائے. تو مغرب اور عشاء کے درمیان 1 گھنٹے کا وقت رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ اب 1 گھنٹے کے اندر 3 قرآن کیسے مکمل ہو جائے گا؟ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر جو ہے ذکر تھا، تو کسی نے بڑے اچھے الفاظ میں اس چیز کو ذکر کیا تھا اور بڑے اچھے القاب لقب کے ذریعے سے کہ دیکھیے فلاں، ایسے میں نام نہیں لوں گا، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، تو کسی کا ہمارا جو ہے ٹھیس پہنچانے کا نہیں ہے، جو قرآن و حدیث سے نہیں ہے وہی میں بتلاتا ہوں. تو بڑے اچھے انداز میں کہا گیا کہ فلاں شخص ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، اتنے بڑے پہنچے ہوئے تھے کہ انہوں نے مغرب سے لے کر عشاء کے درمیان انہوں نے 3 قرآن مکمل کر لیا، اتنے پہنچے ہوئے تھے. کوئی حافظ بھی اگر ہوگا تو 3 قرآن نہیں مکمل کر سکتا ہے 1 گھنٹے کے اندر. اگر آپ 1 گھنٹے کے اندر پڑھیں گے بھی، اگر حساب سے اگر پڑھا جائے، ایک حافظ اگر اپنی رفتار سے پڑھے گا تو 3 پارے مکمل کر سکتا ہے. کتنے؟ صرف اور صرف 3 پارے مکمل کر سکتا ہے. لیکن آج دیکھیں قرآن کا مذاق، ابھی رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھیے قرآن کی کیسے مذاق اڑایا جائے گا. یعلمون و تعلمون، ایک دن کے جو ہے ایک دن میں ایک رات میں جو ہے قرآن مکمل کی جائے گی، قرآن کی بے حرمتی کی جائے گی. ابھی یہی ایک غیر مسلم اگر کرنے لگے تو ہم تو چلانے لگیں گے بھائی اس نے تو بہت کر دیا. اب یہاں قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، نہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ سجدے صحیح سے ہو رہے ہیں، نہ رکوع ہو رہے ہیں، کوئی چیز ہو رہا ہے صحیح طریقے سے، گر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ کھڑا رہتے ہیں خالی، اور گرے والے گرا پڑا کر رہتے ہیں، وہ کھڑا ہے کہ چلو ہمارا تو کام ہوتا ہے، ہمیں کون ضرورت ہے سجدہ کرے گا، ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں ایسے ہی دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کھڑے رہتے ہیں، رکوع سجدے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی مسجد میں سب کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے. جب پوچھتے ہیں ارے پڑھی آئے تو کہیں نہ پڑھی آئے، نماز پڑھ لیا ہم نے، جبکہ وہ خالی گئے کھڑا رہے، کیا کرے؟ اتنا جلدی سجدہ اور رکوع نہیں کر سکتے ہیں. تو قرآن جو ہے بدعتیں بہت ساری ایجاد کی لی گئی ہیں. آئیے میں جو ہے بتلاتا ہوں صحابہ کرام سے یہ بدعت جو ایجاد کی گئی یہ بعد میں کی گئی، اور اس کا کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے. جب ان سے سبب اور وجہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے رجب کی بدعتیں کیوں ایجاد کر لی ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کرت رہے، آبا و اجداد ہمارے یہ کام کرتے تھے، انہی کی بنا پر، انہی کے طرز پر ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. کیونکہ علماء کے اندر، مشائخ کے اندر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رجب کے جو ہے روزے رکھتے تھے ان کو درہ لگاتے تھے. جانتے ہیں آپ رجب کا جو ہے روزہ اگر کوئی رکھ لیتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو درہ لگاتے تھے، اور صحابہ کرام اس کو مکروہ سمجھتے تھے. تمام صحابہ کرام اس کو مکروہ سمجھتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں یہ ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، روزہ رکھنے کا، اس میں کچھ کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے. اور بہت سارے جو ہے محدثین ہیں، جیسے آپ دیکھ لیں بدعات رجب کے تعلق سے تمام علماء محققین، جیسے مثلا علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ ابن حجر عسقلانی، یہ جانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ماہ رجب کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس پر عمل کیا جائے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. تو جتنے بھی جو ہے یہ بتا دیا جائے کہ جتنے بھی احادیث ماہ رجب کے فضائل اور روزے کے تعلق سے ہیں اور صوم و صلات خصوصاً 27 رجب کے تعلق سے بیان کی، وہ سب موضوع من گھڑت ہے. خراسان کے ایک شیخ ہیں، شیخ امام عبداللہ انصاری، رجب کا روزہ نہیں رکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے. اور جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کیا ہے
تو ہم کوئی عمل کریں گے تو ہماری قابل قبول نہیں ہوگی. یہ سبھی جانتے ہیں، ہم آپ جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اگر وہ ہم کریں گے تو اس پر ہمیں نیکی ملے گی، ثواب ملے گا اور جنت کا راستہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے گا. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کتنا بھی آپ کرتے چلے جائیں کوئی فائدہ نہیں. وہ عمل آپ کو فائدہ دے ہی نہیں سکتا ہے، کسی بھی حال میں نہیں فائدہ دے سکتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو رجب کے مہینے کے جو بدعات ہیں یہ بالکل غلط ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس روزے کو مکروہ ناجائز سمجھتے تھے. اچھا ایک چیز اور یہ بتا دوں کہ رجب کے مہینے میں ہوتا کیا ہے. رجب کے پہلے جمعہ میں مسجدوں کو چراغاں کرنا، عشاء اور مغرب کے درمیان صلاۃ الرغائب نامی نماز پڑھنا، اس کا جو ہے قرآن و حدیث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یہ صلاۃ الرغائب جو ہے یہ کس نے ایجاد کیا، اس کا موجد کون ہے، بنانے والا کون ہے. جیسے مثال کے طور پر ابھی یہ پوچھ لیا جائے بھائی آپ کے سکوتھا کے اندر یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے تو کسی نے اس کی بنیاد رکھی ہوگی. تو اب مسجد کی بنیاد جس نے رکھی ہے، لوگوں نے اس میں تعاون کیا ہے، تو جتنے لوگوں کا پیسہ ہے، جن لوگوں نے رکھا ہے، یہ کس بنا پر رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت کی جائے، ہے کہ نہیں؟ واعظ و نصیحت کی جائے، دین کی باتیں بتلائی جائیں، دینی کام انجام دیے جائیں. اس مقصد کے تحت یہ مسجد کا قیام یہاں پر ہوا ہے. اب جنہوں نے اس میں محنت کیا، اس کے لیے تگودو کیا، کوشش کیا، اپنا روپے پیسہ لگایا، وہ سمجھ لیجئے سب صدقہ جاریہ ہے. جو آدمی کیا ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو نیکی ملتا رہے گا، پہنچتا رہے گا. صدقہ جاریہ یہی تو ہے نا. آپ صدقہ جاریہ جو کر کے جاتے ہیں یہی ہے صدقہ جاریہ. لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم صدقہ جاریہ میں جو ہے زیادہ وہ نہیں کرتے ہیں، بس سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر بن جائیں، ہے کہ نہیں، ہمارے ہر چیز امپورٹنٹ ہو جائیں. ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اپنے گھر بنانے میں، سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں. کبھی رات میں آپ لیٹئے، سوچئے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے آخرت کے لیے کون سا گھر بنایا ہے. آپ اگر سوچیں گے کہ ایک دن ہمیں قبر کے اندر لیٹنا ہے جہاں اندھیرا ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں آئے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا. اگر ہم یہ سوچ لیں رات کے اندر جب اپنے بستر پر جائیں اور یہ چیز سوچیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ صبح اٹھ کر آپ پہلی فرصت میں آپ نماز پڑھیں گے فجر کی، اور اس کے بعد اچھے عمل کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم ہیں رات کے اندر گئے اپنے گھروں کے اندر، ہم موبائل دیکھتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. موبائل دیکھا، سیریل دیکھا، الٹے سیدھے آپ دیکھیں ادھر ادھر لوگ بیٹھ کے کتنے گپ سڑا کے مارتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں. ایک چیز یہ بھی دیکھا ہے میں نے کہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے. آج دوست اور نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ماں باپ سے گالی گلوچ کے ساتھ بات کریں گے، اور باہر جب جائیں گے تو بڑے پیار سے سب سے بات کریں گے بھیا بابو کر کے. آج ضرورت کتنے والدین، ہم لوگ جاتے ہیں جمعہ پڑھانے کے لیے، کتنے والدین شکایت کرتے ہیں کہ مولی صاحب ہمارا بیٹا ہمارے لگن آئے بیٹھت ہے، وقت نہیں دے رہا ہے ہمارا بچہ. آپ سوچئے کہ وہ ماں باپ، وہ والدین جنہوں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں آپ کو بڑھانے کے لیے، آپ کو پیدا کرنے کے لیے، وہ بچہ آخری ٹائم میں آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. کتنی تکلیف ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے شکایت کر رہے ہیں کہ بچہ ہمارا 5 منٹ ہمارے پاس نہیں بیٹھ رہا ہے. دوستوں کے لیے ہے ٹائم، رات بھر گھومنے کے لیے ہے ٹائم، وقت ہے، لیکن اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. دوستو یہ بات بتا دوں کہ دنیا میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ ماں باپ ہیں. اس سے کوئی قیمتی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے. اتنا کوئی تکلیف آپ کے لیے نہیں اٹھا سکتا ہے.
کوئی پریشانی آپ کے لیے نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تو کہنے کا جو مقصد یہ ہے، دیکھا گیا ہے ہم نے کہ جو اپنوں پہ والا مثال ہے کہ اپنوں پہ ستم اور غیروں پہ کرم ہے نا۔ کچھ لوگوں کا معاملہ کہ غیروں سے بڑے اچھے سے ویوہار کریں گے، معاملہ کریں گے، اور گھر میں سب کو گالی دیتے پھریں گے، چاہے بھائی ہو، چاہے عورت ہو، چاہے ماں باپ ہوں، سب کو گالی دیتے پھریں گے۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو یہ بھی کہہ دیا کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ بنگلور وغیرہ کے اندر آپ چلے جائیں، وہاں شادی سے پہلے ہی لوگ بٹوارہ کر لیتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسا ہوگا آپ جا کر دیکھیں کہ 100% میں سے 2-4% ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہوں گے، نہیں تو شادی سے پہلے ہی بٹوارہ کر لیتے ہیں۔ بتائیے کیا ماں باپ نے کیا غلطی کی ہے کہ شادی سے پہلے آپ بٹوارہ کر لے رہے ہیں اپنے ماں باپ سے؟ میں نے دیکھا، ہم کو بہت تعجب ہوا، میں پریشان ہو گیا کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو اناتھ آلے میں، آشرم میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بات چل رہی تھی کہ صلاۃ الرغائب جو نام ہے، یہ نماز ہے، اس کو ایجاد کس نے کیا تھا؟ جیسے مسجد کے طور پر مسجد بنا دیا ہم نے، مدرسہ بنا دیا، یا مسافر خانہ بنوا دیا، نل لگوا دیا ہم نے، تو یہ سب صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اس میں پینے والے، اس میں بڑھ چڑھ کر بھی حصہ بھی لینا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ تو جس نے ایجاد کیا اس کا نام تھا علی بن عبداللہ جہزم۔ یہ شخص ایسا تھا جس نے صلاۃ الرغائب نام، جو صلاۃ الرغائب جو نماز ہے، اس نے ایجاد کی تھی۔ بتائیے، نماز جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کر کے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، آپ نے جو پڑھی تھی، کیا پڑھا تھا؟ پڑھی تھی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب اس کے بعد دین کے اندر کچھ بھی آئے گا وہ ساری بدعات مانے جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر یہ چیز نہیں تھا تو بعد میں جن لوگوں نے ایجاد کیا ہے اس کا گناہ ان کو، جو لوگ بھی پڑھتے رہیں گے صلاۃ الرغائب، نماز جو پڑھتے رہیں گے، اس کا جتنا گناہ ہے سب اس کو ملتا جائے گا۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں آپ کو، اس کے اندر کرتے کیا ہیں؟ جو نام و نہاد مسلمان ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ گھروں کے اندر کیا کرتے ہیں کہ لا کر جو ہے اس دن دودھ لاتے ہیں، اچھا خاصا بناتے ہیں، اور جو بنانے والا ہوگا، وہ بنانے والا جو باورچی ہوتا ہے نا، وہ باقاعدہ غسل کرتا ہے یہ کھانا بنانے کے لیے۔ وہ غسل کرے گا اور اس کے بعد کھیر وغیرہ بنائے گا، اچھے اچھے پکوان بنیں گے، اور پکوان بننے کے بعد رشتہ دار ناتے دار جو بھی رہیں گے ایک بند کمرے میں اس کھانا کو کھائیں گے، اور جو ہاتھ دھلتے ہیں اس کا پانی بھی جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد کھانے کی جتنی چیزیں ہیں جب وہ بچ جائیں گی تو اس کو کہیں ایک جگہ دفن کر دیں گے۔ یہ سب کرتے ہیں اس دن کے اندر، آپ جا کر دیکھیں۔ اور آج تو جانتے ہیں 28 جو ہے، 28 تاریخ ہے آج، رجب کی 28 تاریخ ہے، 2-1 دن کے بعد جو ہے رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے پہلا جو رمضان ہم لوگ جو رکھیں، روزہ جو ہم لوگ پہلے رکھیں، ہو سکتا ہے کہ 12 تاریخ کو ہو، 11 یا 12 کو، زیادہ تر چانس ہے کہ 12 کو ہوگا، کیلنڈر وغیرہ کے اندر 12 کا دن دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 12 مارچ کو۔ تو یہ جو ہے بدعات جو اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے رجب کی 27 تاریخ کو عید منعقد کرنا، اور اس کے بعد قصے معراج النبی پڑھنا، ٹھیک ہے، قصے معراج النبی پڑھا جاتا ہے، لمبی لمبی کی جاتی ہے۔ اور یہ سب کس لیے کیا جاتا ہے؟ یہ وہی علماء کرتے ہیں جن کو اپنے پیٹ سے مطلب ہے، کہ ان کا پیٹ بھر گیا، ان کے جیب بھر گئے، ان کی جھولیاں بھر گئیں، اب ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ پبلک کہاں جا رہی ہے، کس راستے پر جا رہی ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں اس چیز کو، آپ جانتے ہیں میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور علماء اہل حدیث کا آپ لوگ شکر ادا کریں کہ وہ آپ کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔
بڑی محنت اٹھاتے ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس معاملے میں، کتنی جگہ لاٹھی ڈنڈے سے مارے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو صحیح راستہ بتلا رہے ہیں. نہیں تو جو دوسرے مذاہب کے دوسرے مسلک کے علماء ہیں وہ پبلک کو اپنی جوتیوں کے نیچے رکھا ہے، قدم بوسی کرانا جائز سمجھ لیا ہے. قدم بوسی کرتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں اسے، اپنے آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے علماء کی قدم بوسی کرتے ہیں، چومتے ہیں. وہ پیسہ لیے رہی ہیں مٹھوا بھری کے، اور اس کے بعد گڑوک لگا جائیں چومیاں وہیں چھوڑ دیے. اوے مولانا طاقت نہ ہے تنی بھر، دیکھتے نہیں ہیں کہ آپ ہیں کون. بتائیے، وہ اتنے بڑے بنے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود لوگ قدم بوسی کو، کچھ علماء ایسے ہیں، کچھ مسلک کے علماء ایسے ہیں کہ عورتیں اپنے بالوں کو ایسے بچھاتی ہیں، اس پر چلتے ہیں. بتائیے، یہ دین کے اندر ہے؟ ہمارے نبی نے کیا؟ صحابہ کرام نے کیا؟ کہیں نہیں کیا ہے. گھاٹی کی مصیبت جو تھی، گھاٹی کی مصیبت آپ لوگوں نے سنی ہے نا کہ نہیں سنی ہے؟ شعبہ ابی طالب میں جو 3 سال تک جو ہے قید کر دیا گیا تھا، چمن اسلام وغیرہ کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہے. مسلمانوں کو قید کر دیا گیا تھا، بچے بلک بلک کر روتے تھے، چمڑے بھگو کر اس کو چوستے تھے، پتے بھگا دیے جاتے تھے، اس کو کھاتے تھے. اتنی تکلیفیں تھی، 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا، نہ کسی سے بولنا نہ چالنا، سب نے بائیکاٹ کر دیا تھا. بازار میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے. اگر آپ سے گاؤں کے اندر کوئی نہ بولے چالے، آپ کتنے آپ کو گرا محسوس کریں گے. کچھ لوگ تو پھانسی لگا لیتے ہیں کہ نہیں لگا لیتے ہیں. اگر کوئی بولے چالے نا، گھر میں اگر آدمی ہو اور کوئی بیمار ہو جائے، اس کی بیمار پرسی کے لیے کوئی نہ جائے، کوئی وہ نہ کرے، وہ آدمی اپنے آپ پریشان ہو جائے گا اور بیمار ہو جائے گا. اور ایک بیمار آدمی ہے، 10 آدمی اس کے مزاج پرسی کے لیے چلے جائیں، اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے چلے جائیں، اس کی ویسے ہی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. یار لگتا ہے ہمارے خیر خواہ ہیں، ٹھیک ہے. اور آج بیمار ہو گیا کوئی آدمی تو اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے. ایسا نہیں ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اپنے بھائی کی خیریت معلوم کرو، چاہے وہ اپنا مسلمان بھائی ہو چاہے غیر مسلم ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کی خبرگیری کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ آپ نے سنا ہے بارہا تقریروں کے اندر، واعظوں کے اندر آپ نے سنا ہے بارہا کہ خبرگیری کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے. جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچایا، لاٹھی ڈنڈے مارے آپ کو، کیا کچھ نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی خبرگیری کی، سب کے حال چال پوچھے. اور اسی اخلاق کی بنا پر دنیا میں اسلام پھیل گیا، اسی کی وجہ سے اسلام پھیل گیا. تو کہنے کا جو مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے علماء ہیں کہ جو قدم بوسی کرواتے ہیں، یہ ساری بدعتیں ہیں. نہ اللہ کے رسول گھاٹی کی مصیبت کے تعلق سے میں بتلا رہا تھا، اتنی مصیبتیں جھیلنے کے بعد، 3 سال مصیبتیں جھیلنے کے بعد، آپ یہ بتا دیجئے، کوئی بھی مولانا یہ بتا دیں یا کوئی بھی یہ شخص بتا دے کہ کوئی اسلام سے پھرا ہو. کوئی پھرا تھا؟ آج ہم کو 2-4 ڈنڈے پڑ جائیں تو ہم پھٹافٹ اپنا ایمان ہر چیز چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. اسی لیے کہا گیا نا کہ اسلام کے لیے اگر کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا گیا تھا تو یہی کہا تھا کہ اگر قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے، لیکن تم ایمان پر جو ہے اور اسلام پر ثابت قدم رہنا. تو ایسے نہیں جنت مل جائے گی، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی ہم اور آپ کو. بہرحال وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کچھ اور باتیں کہی جائیں. ہمارے حضرت موجود ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد جو ہے ان کی تقریر ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بدعتیں ہو رہی ہیں اسلام کے اندر، جو مہینوں کے اعتبار سے، جیسے ماہ سفر کی ہے، رجب کی ہے، اور اس طریقے سے اور بہت ساری بدعتیں بنا لی گئی ہیں اسلام کے اندر، اس سے قرآن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ تبع تابعین کا، نہ محدثین کا، نہ جتنے بڑے بڑے علامہ ہیں، کسی نے کوئی جو ہے اس کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں پیش کی ہے. جتنی بھی روایتیں ہیں سب موضوع ہیں، من گھڑت ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کے اندر بہت ساری حدیثوں کو ملا کر جو ہے پیش کیا گیا.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان جانیے کہ انہوں نے ایسے ایسے محدثین کو پیدا کیا کہ جو ان حدیث کے بیچ کے اندر جو انہوں نے باتیں اپنی ڈالی تھی ان کو کاٹ چھاٹ کر الگ کر دیا اور بتا دیا کہ اس کا ثبوت ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو اگر ہم صحیح راستہ چنیں گے تو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا نا۔ اگر ہم غلط راستہ بھی چنیں گے تو ہم غلط راستے پر جا سکتے ہیں، اور غلط راستے پر لے جانے والے آپ کو ہزاروں مل جائیں گے، اور صحیح راستے پر لے جانے والا آپ کو اکا دکا ملے گا۔ تو صحیح راستہ آج بتانے والے لوگ نہیں، آپ کو گڈھے میں گرانے والے زیادہ لوگ ہوں گے۔ تو یہ جو بدعتیں ہیں رجب کی ہے، اپنے گھروں میں اس بدعت کو گھسنے نہ دیں۔ خاص طور سے اس معاملے میں عورتیں زیادہ پگھل جاتی ہیں، وہ پھسل جاتی ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو صحیح طریقے سے سمجھائیں اور بتلائیں کہ یہ ساری بدعت ہے، نہ اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ صحابہ کرام سے، نہ سلف صالحین سے، نہ محدثین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ تابعین سے، کسی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، اس لیے ہم اس چیز کو نہیں کریں گے۔ سب نے اس کو جو ہے کسی نے مکروہ قرار دیا، کسی نے کہا اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، کسی نے کیا ہی نہیں۔ اس طریقے سے جو ہے یہ جو ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قبیلہ تھا زمانے جاہلیت میں یہ سب کام کرتا تھا۔ تو زمانے جاہلیت کا ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتا ہے، زمانے جاہلیت میں بہت کچھ ہو رہا تھا، ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو ہو رہا تھا یا آپ کے نبوت سے پہلے جو ہو رہا تھا وہ سب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اس کے بعد جو کام ہوا اور آپ نے کیا، اسی لیے کہا گیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ دے دیں اس کو لے لو، اور اسی پر ہے جتنا کہا گیا اسی پر ہم رہیں، جس سے روکا گیا ہم رک جائیں، یہی دین اسلام ہے، اور اسی میں ہمارا اور آپ کا نجات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جو اس دنیا کے اندر اور جو اسلام کے اندر بدعات و خرافات لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدعات و خرافات کے ذریعے سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدعات و خرافات کو جو ہے بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کا شہدائی بنا، قرآن و حدیث کا شہدائی بنا، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر